السلام علیکم. ہیلو جی وعلیکم السلام. جی علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب. جی جی بات کر رہا ہوں. حضور خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت سے بھی ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کا شکر ہے. حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا، پوچھ سکتا ہوں؟ جی جی ضرور. حضور اہل سنت کا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین کے بارے میں کیا ہے؟ وہ مومن ہیں، جنتی ہیں. الحمدللہ. جی 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 یہی ہے کہ وہ مواحد ہیں، اللہ کو ایک مانتے تھے. اس کے بعد پھر وہ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا، کبھی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا جو ان کے ہوا ہے. اچھا حضور. علامہ جلال جی سیوطی نے تو 5 کتابیں لکھی ہیں ان کے والدین کے ایمانداروں نے. اچھا حضور، کوئی آدمی اگر یہ اس طرح کہے کہ جی معاذ اللہ علیہ باللہ وہ جی کافر تھے، میں ان کا کفر ثابت کر سکتا ہوں اور پوری کتاب لکھ سکتا ہوں کہ کفر پر تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو اور یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے جو ہے نا، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے وہ تو ایک تو گمراہ، تو وہ سیدھا سیدھا گمراہ ہے. یعنی زہر آپ اگر گستاخ ہے، بے ایمان ہے، گمراہ ہے. تو کیا ہم جو ہے نا ایسے آدمی کے خلاف یا 295 کا مقدمہ کر لیں؟ اس سلسلے میں مشورہ کرنا تھا. دیکھیں مقدمہ اس مسئلے پہ نہیں کریں، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں ہے یہ مسئلہ. یعنی کوئی بات آئے گی تو کہیں حضور کے والدین ہیں، حالانکہ ہر آدمی جو ہے ہمارے لیے تو بڑی یعنی محبت کی بات ہے کہ حضور کی طرف کوئی انگلی اٹھائے. جی جی والدین تو بڑی چیز ہے. جی جی. لیکن مقدمات میں ہمیں آج کل اچھا مطلب ایسا شخص گستاخ ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے. ہاں بالکل بے ایمان ہے، وہ تو بدبخت ہے. درخواست لگا دو تھانے میں. اچھا حضور، پھر یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ نے فتاوی مہریہ میں، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اشیاء اللمعات میں لکھا ہے کہ متقدمین تمام کا یہ مذہب ہے کہ نبی اکرم کے والدین کی موت ایمان پنیت و کافر تھے، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ پورے ایک رسالہ ان کے کفر پہ لکھا ہے. پھر تو یہ فتویٰ ان پر بھی لگے گا. ہاں تو ان پہ اس لیے اصل میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو رجوع بھی ثابت ہو گیا. یہ نہیں پڑھا کسی نے. اچھا جی. رجوع کر لیا تھا نا کوئی چیز. اب رجوع کے بعد آپ پہلی والی بات کو اٹھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں اٹھا سکتے. نہیں بالکل صحیح بات بولی. اسی طرح جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حوالہ نقل کیا، خود نہیں لکھا. جی جی. وہ تو ان کے جوابات دے رہے ہیں. جی یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ کسی کا حوالہ نقل کر کے جواب دینا، تو اس سے کہہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. یہ تو ظلم ہے. جی 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 جی. نہیں یہ دونوں حضرات جی جی. ایک اور یہاں بات ایک تو ہے کہ پیر صاحب نے بھی رحمہ اللہ شیخ نے متقدمین تمام کے مذہب لکھا ہے. پھر علامہ طبری، امام رازی دونوں لکھے کہ ما تا علی الکفر. پھر ملا علی قاری نے خیر رجوع تو کر دیا، لیکن جس سے ہم رجوع نہیں کیا اس سے ہم تو کافر گستاخ ہوں گے نا. اس طرح متقدمین بھی سارے کافر و گستاخ تو ہوں گے اس مسئلے کے اندر. اب رجوع تو ملا علی قاری کا ثابت ہے نا، باقیوں کا تو ثابت نہیں ہے. تو چلو ملا علی قاری کو 1 منٹ کے لیے ہم ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں. تو متقدمین سب پر تو کفر و گستاخی کا فتویٰ لگے گا. مسئلہ آپ کون سا بول رہے ہیں یہ تو بتائیں پہلے. جی میں عبدالحمید سیالوی بات کر رہا ہوں. نہیں یہ مجھے کسی نے نمبر دیا ہے کہ یہ آپ ان سے بات کر لیں، یہ تسلی بخش جواب دے دیں گے. تو آپ نے وہ ویسی صاحب کی کتاب بھی نہیں پڑھی ابوین میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، اس میں لکھا ہے. یہی تو سب سے بڑی مصیبت میرے ذہن میں آ رہی ہے نا. انہوں نے لکھا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر مانتے وہ گستاخ ہے. اس طرح حضرت عنایت اللہ سانگرہ ہل صاحب نے مقالات شعر آل سنت میں لکھا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو مسلمان نہیں مانتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس کا منکر ہو کر کافر ہے. اسی طرح ہمارے محمد علی نقشبندی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جو گستاخ ہے. مفتی حنیف قریشی صاحب نے آذر کون میں لکھے کہ جو گستاخ ہے بلکہ حضور کے نسب پلید ہو جاتا ہے اگر ہم کافر مان لیں. تو حضور یہ تو سارے فتوے ڈائریکٹ متقدم، اور خود آپ بھی کہہ چکے گستاخ ہے، یہ تو سارے فتوے ڈائریکٹ متقدمین پہ جا کے لگ رہے ہیں، اور خاص ملا علی قاری پہ لگ رہے ہیں، اور متقدمین پہ سب پہ لگ رہے ہیں. کیونکہ پیر میل سے گولڑی صاحب بھی فتاوی مہریہ میں لکھ رہے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی، اور اس اشیاء اللمعات کی اسی عبارت کو علامہ کوکب نورانی نے بھی صاحب نے بھی جو رسالت ماسن کے والدین ہے اس میں نقل کیا ہے. اسی طرح محمد علی صاحب نقشبندی نے بھی وہ تنویر العینین کے اندر اس عبارت کو نقل کیا. اس طرح جواب بھی تو دیا ہوگا نا. میں یہ نقل نہیں کر رہا، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ متقدمین تمام کا مذہب ہے، جواب جو بھی ہے، جواب تو علامہ سیوطی نے دیا ان کے دلائل کا کہ جو دلائل ہمارے پاس ہے، لیکن فتویٰ تو لگ رہا ہے نا گستاخی کا جواب. لیکن فتویٰ تو لگ رہا ہے نا گستاخی کا. یہ جو میں ایک اصولی مسئلہ پوچھوں، یہ جو میرے ذہن میں خلفشار ہے یہ دور نہیں ہو پا رہا.
اچھا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں ذرا سا اس حوالے کو دیکھ لوں، تو کل آپ مجھے فون کیجیے گا انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا ایک اور مسئلہ حضور میں پوچھ لوں کہ یہ جو اثر ابن عباس بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا، یہ دیوبندیوں کے قاسم نانوتوی صاحب گزرے، انہوں نے تحذیر الناس میں اس کو مانا ہے، تو یہ اثر ابن عباس کے بارے میں کیا رائے علماء اہل سنت کی، اس کو مانے یا نہیں مانے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ تو شاذ روایت ہے، اس کو تو ضعیف اور اس سے بھی زیادہ نیچے کے درجے میں ہے۔ اچھا تو اس کو اگر ہم مانیں گے اس کو اگر ہم مانیں گے تو ختم نبوت کا انکار آئے گا نا؟ ہاں جی، انکار لازم آ رہا ہے، یہ بہت یہی تو نہیں سمجھے یہ بغیرت کے بچے۔ ہاں اگر اس کو صحیح ماننے، اور یہ جو اس کو صحیح مانتے ہو تو بغیرت ہوگا، یہ سمجھتے نہیں ہیں لوگ۔ قرآن کے مقابل کوئی بھی چیز آئی ہے ہم اسے ایک طرف رکھ دیں گے۔ ہاں تو بات یہ کہ علامہ حاکم نے مستدرک کے اندر، نشابوری نے، اسی طرح علامہ ذہبی نے ان کی اتباع میں، اور علامہ بہقی، تینوں نے اس کو صحیح مانا ہے، اور غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن جلد نمبر 12 میں بھی اس کی تصحیح نقل کی ہے، اور یہ جو قصوری صاحب تھے تقدیس الوکیل کے اندر، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح مانا ہے اور کہا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے خلاف یہ اس لیے نہیں کہ حضور کی ختم نبوت صرف اس زمین کے لیے تھی، باقی زمین کے لیے حضور کی ختم نبوت نہیں تھی، لہذا یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں۔ اور تقدیس الوکیل وہ کتاب ہے کہ انوار آفتاب صداقت کے اندر اس کے جگہ جگہ حوالے دیے، اور مولانا احمد خان صاحب نے، فاضل بری صاحب نے انوار آفتاب صداقت کی تصدیق کی ہے، تو فتویٰ تو حضرت پھر عالت پر بھی جا رہی ہے، اور علامہ ذہبی پر، علامہ حاکم پر بھی جا رہا ہے۔ اب یہی بات سمجھنے کی ہے نا کہ جب ہم نے حدیث کو ایک طرف رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، جی جی، حدیث کو ایک طرف رکھ دیا تو یہ باقی علماء، محدثین، مفسرین کے اقوال کی کیا حیثیت ہے اس کو صحیح ماننے کی صورت میں؟ نہیں میں تو ان کی حیثیت وہ الگ بات ہے، ان کی تصحیح بعد والے مان رہے نہیں مان رہے الگ بات ہے، میں کہہ رہا ہوں فتویٰ تو یہ نا کہ جو اس حدیث کو صحیح مانے وہ بھی بغیرت ہے، وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، تو ان علماء نے صحیح مانا ہے تو یہ بغیرت اور معاذ اللہ ختم نبوت کے منکر تو ہوں گے فتوے کی روح سے جو عدد لگا ہے ابھی۔ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ کہا کہ یہ ختم نبوت کے مقابل نہیں ہے، حضور آپ میری بات یا تو سمجھ نہیں رہے یا مجھے سمجھا نہیں پا رہے، میری بات سمجھے۔ یہ بات صحیح کہہ رہے نہیں حضرت آپ ہنسے نہیں، میں ہنسنا مناسب نہیں ہے، میں ایک جو ہے سنجیدہ مسئلے پر آپ بات کریں، یہ بات نہیں، میں اس مسئلے کے ظاہر مسئلے پہ تو نہیں ہنس سکتا، میں اپنی سمجھ کے اوپر ہنس رہا ہوں، اپنے آپ کے سمجھانے پہ میں اپنے سمجھا نہیں پا رہا یہ بات۔ ہاں حضور آپ نے یہ کہا نا کہ جو اثر ابن عباس کو مانے قرآن کے خلاف ہے، حضور کی ختم نبوت کے بالکل خلاف ہے، جو اس کو صحیح مانے، اور بغیر کی بالکل جو اس کو صحیح مانتا ہے، تو حضور حاکم نے مستدرک کے اندر، ذہبی نے، پھر امام بہقی نے اس کو صحیح مانا ہے، اور اگر یہ کتب آپ کے پاس نہ ہو تو تبیان القرآن میں سورہ طلاق کی آیت کے ذیل میں مولانا غلام رسول سعیدی نے ان تمام تصحیحات کو نقل کیا جن لوگوں نے اس کو صحیح مانا ہے۔ اول تو پھر یہ سارے ختم نبوت کے منکر ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ انوار آفتاب صداقت کے اندر جگہ جگہ تقدیس الوکیل کے حوالے پیش کیے، اور انوار آفتاب صداقت کو اعلیٰ حضرت نے من و عن سن کے اس کی تصدیق فرمائی ہے، اس کا مطلب ہے تصدیق الوکیل کی بھی تصدیق فرمائی ہے، اور تصدیق الوکیل کے اندر حضرت علامہ غلام رسول قصوری صاحب نے اس روایت کو درست مانتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جی یہ روایت اس لیے ختم نبوت کے خلاف نے حضور کی کہ حضور کی ختم نبوت اس زمین کے لیے، باقی زمینوں کے لیے نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو یہ تو بات پھر بہت آگے، پھر تو آلت پر بھی بات آ رہی ہے، پھر تو قصوری صاحب پر بھی بات آ رہی ہے، پھر تو علامہ ذہبی پر بھی، حاکم پر، تو یہ بات تو پھر بہت آگے جا کے نکل رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا حضرت صاحب، میں ذرا سا ظاہر اب آپ نے کافی چیزیں حوالے کے ساتھ بات کی ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں۔ اچھا یہ آپ کی 2 جلدوں میں پاس ایک کتاب ہے، مناظرہ اہل سنت غالباً نام ہے جی یہ آپ کی یعنی دیوبندیوں سے مناظرے ہوئے تھے، وہابیوں سے؟ جی ہاں۔ اچھا اگر اب اس موقع پر کوئی دیوبندی اگر چیلنج ہے مناظرے کے لیے تو ہم آپ سے رجوع کریں، یا کوئی آپ بندہ ہمیں بتا سکتے ہیں جی ہم اس سے رجوع کریں؟ اگر وہ مناظرے کے لیے تیار ہے تو پھر ہم شرائط کے تحت جو بھی ہیں تیار ہیں ہم تو، اور وہ کہتے ہیں میں اپنے بڑوں کو لاتا ہوں، اپنے بڑوں کو لانے کے لیے تیار ہیں ہم تو ہر طرح سے، یعنی ہم ڈرے نہیں، ہم ان کا چیلنج وغیرہ قبول کر لیں اور لکھوا لیں ان سے۔ جی ہاں، پہلے ان کا چیلنج آپ قبول بعد میں کرنا، پہلے ان کا چیلنج تو دیکھیں کہاں ہے۔ اچھا ہم لوگ یہی جذبات ہے نا کہ ہم چیلنج وہ دے دیتے زبانی، ہم دے دیتے لکھ کے، جب اس کا لکھا ہوا چیلنج آئے گا جب لکھ کے دینا چاہیے، شرائط کے بغیر اصول جو ہے نا وہ ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، پھر ان کو تو اگر انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا مناظرے میں تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مجھے موقع دو، تو مناظرے میں پھر آپ کو موقع کہاں سے دیں ہم؟ اب ظاہر ہے اس کے لیے بھی جو مناظرہ چاہے کسی بھی مسئلے پر ہوگا کوئی تو وقت ملے گا نا 2-4 گھنٹے کا۔
اچھا، تو 2-4 پہلے حوالے ہو جمع، جائے گی. اچھا اچھا. ہاں الحمدللہ وہ تو سب ہم نکال لیں گے نا. اچھا، یہ جو 2 مسئلہ میرا خلفشار ذہن میں آیا، یہ اس کے لیے میں دوبارہ کب رجوع کروں آپ کے حضور؟ اس میں یہ کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایک پھر کے کل بارے ہی، میں، اور دوسرا جو ہے نا وہ جو عصر بن عباس کے بارے میں تھا، وہ یہ 2. کل ایک پہ میں آپ کو تھوڑی سی تسلی کرا دیتا ہوں. اچھا، ٹھیک ہے، کل میں آپ سے رابطہ کروں پھر کل، یا آپ کریں گے؟ آپ تو خیر مناسب نہیں ہے رابطہ کرنا، مجھے وقت بتا دیں، میں خود رابطہ کر لوں گا، کیونکہ مسئلہ میرا ہے تو مجھے رابطہ کرنا چاہیے اخلاق کا. نہیں اگر ضرور آپ 3 بجے کل اسی وقت فون کر لیں تو اچھا میں یہ آپ کو بتا دوں گا. اچھا. نہیں تو فیض احمد ویسی صاحب کی آپ نے لکھی دیکھی کتاب پڑھی ہے وہ جس کا آپ مجھے حوالہ دے رہے ہیں؟ ہاں وہ میں نے پڑھی ہے. اس میں تو حضور گستاخی لکھا ہوا ہے نا مسئلے کو، ٹھیک ہے، جو گستاخی اور لکھا آپ ہے نے مگر بھی گستاخی مانا ہے، تو پھر یہ علماء کیسے بچیں گے؟ ان کو کیسے نکالیں؟ یہی تو بتاؤں گا میں ہم کو کیسے نکالیں. اچھا اچھا، ٹھیک. بس یہی میرے بھی ذہن میں اشکال ہے کہ ان کو کیسے نکالیں، یہی اشکال پیدا ہوا ذہن میں. ٹھیک ہے، چلے بڑی میں دعاؤں کی درخواست. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب. جی جناب، کیا حال ہے آپ کے؟ علامہ قبلہ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کیا حال ہے؟ الحمدللہ. حضرت وہ پھر کچھ کیا آپ نے مجھے آج کا ٹائم دیا تھا، میں نے کہا چلے معلومات لے لیں. جی اچھا میں یہ سوچا تھا کہ آپ جب ٹائم نکال کے وہ جتنے جو آپ حوالے کہہ رہے ہیں نا وہ لے آئیں میرے پاس، بیٹھ کے بات کر لیں. اچھا، ہاں یہ بھی ٹھیک بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بہت بہتر بات ہے.